اشرف اسٹوریز کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی گستاخی کیوں کی، اور حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے عذاب کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں کی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کی دعا کو قبول کر کے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر ایسا کون سا عذاب نازل کیا جس کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ حالانکہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک ان کو تبلیغ اور اللہ تعالیٰ کی حقانیت اور وحدانیت اور معبودانیت کی تبلیغ کی، لیکن وہ انکاری رہے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ دوستو، ویڈیو کو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت ملتی رہیں۔ تو دوستو، جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک تبلیغ کی، لیکن وہ نافرمان اور اپنے بتوں کی پوجا کرنے پر ڈٹی رہی اور اس نے ایک واحد اللہ پر ایمان نہ لایا، تو آخر کار حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، یہ قوم ہدایت کے قابل نہیں، اس پر اپنا عذاب نازل کر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ وہ ایک کشتی تیار کریں تاکہ مومنین اس عذاب سے محفوظ رہیں جو اللہ کے نافرمانوں پر نازل ہونے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لکڑی کے تختوں سے کشتی بنانا شروع کر دی۔ انجیل کی روایت کے مطابق کشتی 300 کیوبٹ لمبی، 50 کیوبٹ چوڑی اور 30 کیوبٹ اونچی تھی۔ کیوبٹ کیا ہے، یعنی کس قسم کی پیمائش ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ بہرحال محققین نے لمبائی، چوڑائی اور اونچائی کے درمیان جو نسبت بتائی ہے اس کو فٹ میں تبدیل کرنے سے یہ نتیجہ مرتب ہوتا ہے کہ کشتی کی لمبائی 450 فٹ، چوڑائی 75 فٹ اور اونچائی 30 فٹ تھی۔ انجیل کے بعض قدیم نسخوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کناروں سے کشتی جھکاؤ لیتے ہوئے بتدریج اوپر کی طرف اٹھائی گئی تھی، یہاں تک کہ دونوں کنارے 30 فٹ اوپر جا کر اس طرح ایک دوسرے کے قریب آ گئے تھے کہ اوپر محض 1 کیوبٹ جگہ باقی بچی تھی۔ کشتی کا فرش مستطیل تھا، یعنی 75 فٹ چوڑا اور 450 فٹ لمبا۔ کشتی کئی منزلہ تھی۔ جدید دور کے ماہرین جہاز سازی کا خیال ہے کہ یہ کشتی ترقی یافتہ ٹیکنالوجی کی ایک بہترین مثال تھی۔ کشتی کو ہوا، طوفانی پانی، بارش، کیچڑ اور مٹی میں پھنسنے سے محفوظ رکھنے کے لیے اس سے بہتر پیمائش ممکن نہیں تھی۔ اس پیمائش سے بنائی گئی کشتی کیسے ہوگی؟ اس کی مثال 1842 میں ایک شخص گریٹ بریٹن نامی ایک جہاز بنایا تھا جو کشتی نوح علیہ السلام کی پیمائش رکھتا تھا، جس نے سینکڑوں کامیاب سمندری سفر کیے اور بے شمار سمندری طوفانوں کا مقابلہ کامیابی کے ساتھ کیا۔ آج بھی بڑے بڑے آئل ٹینکر اسی طریقے پر بنائے جا رہے ہیں۔ سورۃ یاسین کے آیت نمبر 41 میں یہ انکشاف ہوتا ہے کہ اس سے پہلے انسان اس بات سے واقف نہ تھا کہ دریاؤں اور سمندروں کو کس طرح عبور کیا جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں تیار کی جانے والی یہ کشتی نوع انسانی کی پہلی کشتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ علم عطا کیا اور آپ نے آج سے ہزاروں سال قبل جو کشتی تیار کی وہ ترقی یافتہ ٹیکنالوجی کا شاہکار، ایسی اعلیٰ ترین ٹیکنالوجی جو آج بھی کارآمد ہے، اور یہ فن نوع انسانی کی اگلی نسلوں کو منتقل ہوتا ہے، آج بھی موجود ہے اور آئندہ بھی منتقل ہوتا رہے گا۔ تو پیارے دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی کی تیاری میں مصروف دیکھ کر کفار نے تمسخر اڑایا، طنز و مزاح کرتے رہے اور طرح طرح کی آوازیں کستے رہے۔ جب کبھی ان کا ادھر سے گزر ہوتا تو وہ آوازیں کستے اور غرور و تکبر سے گستاخی کے مرتکب ہوتے۔ آخر سفینہ نوح تیار ہو گیا، اللہ کے عذاب کا وقت قریب آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے پہلی علامت یہ دیکھی کہ پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے مرنے والوں کے ہمراہ کشتی میں سوار ہو جائیں اور ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لیں۔ جب وحی الہی کی تعمیر ہو گئی تو حکم ہوا، اے پانی برسنا شروع ہو جا، اور زمین کے چشموں کو حکم دیا گیا کہ
وہ پوری طرح ابل پڑے۔ باد و باران کے اس عظیم طوفان میں کشتی بحفاظت تیرتی رہی۔ طوفانی ہواؤں اور بارش کا سلسلہ ایک مدت تک جاری رہا، یہاں تک کہ تمام منکرین توحید غرق آب ہوئے اور مکافات عمل کے قانون کے مطابق اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ انہی میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی جو حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت کا انکاری تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفانی عذاب کے وقت اپنے بیٹے یام کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ اے پروردگار، میرا بیٹا میرے اہل ہی میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو بہترین حاکموں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، یہ بدکار ہے، پس تجھ کو ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے جس کے بارے میں تجھ کو علم نہ ہو۔ میں بلا شبہ تجھ کو نصیحت کرتا ہوں، تو نادانوں میں سے نہ بن۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا اے رب، بلا تردد میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے سوال کروں اس بارے میں جس کے متعلق مجھے علم نہ ہو، اور اگر تو نے معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گا۔ حکم الہی ہوا اے نوح، ہماری جانب سے تو اور تیرے ہمراہی ہماری سلامتی اور برکتوں کے ساتھ زمین پر اتر۔ اللہ تعالیٰ کے کلام سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ فلاح اور بھلائی کے حصول اور عذاب الہی سے نجات کا تعلق نسل اور خاندان سے ہے، اور نہ دولت اور منصب سے اس کا کوئی واسطہ ہے، بلکہ اس کا تعلق ایمان اور یقین سے ہے اور اللہ تعالیٰ کو ایک معبود بنانا ہے، یعنی اس کا اقرار کرنا کہ ایک وہی اللہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہ بے شک لا شریک ہے۔ شفقت پدری کے تحت آخری وقت پر حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو ایمان لانے کی دعوت دی، لیکن اس نافرمان نے جواب دیا کہ میں کسی پہاڑی کو جا کر لگ جاؤں گا اور اپنے آپ کو بچا لوں گا پانی سے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا آج کوئی بچانے والا نہیں ہے، صرف وہی بچے گا جس پر اللہ کا رحم ہوگا۔ اس دوران ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ غرق ہونے والوں میں سے ایک ہو گیا۔ 40 دن تک بارش برستی رہی، پانی بڑھتا چلا گیا اور ہر شے غرق ہو گئی۔ 40 دن تک پانی برستا رہا، زمین سے پانی ابلتا رہا، کشتی کم و بیش 6.5 ماہ تک پانی پر تیرتی رہی۔ اس کے بعد حکم الہی سے عذاب ختم ہوا تو سفینہ نوح جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی اور پانی زمین پر چڑھتا ہی گیا اور بہت بڑھ گیا، اور کشتی پانی کے اوپر تیرتی رہی اور پانی زمین پر بہت زیادہ چڑھ گیا، اور 40 دن تک زمین پر طوفان رہا اور پانی بڑھا اور اس نے کشتی کو اوپر اٹھا دیا۔ سو کشتی زمین پر سے اور سب سے بڑے اونچے پہاڑ جو دنیا میں ہیں وہ تمام چھپ گئے، پانی ان سے 15 ہاتھ اور اوپر چڑھا گیا، پہاڑ ڈوب گیا، سب جانور جو زمین پر چلتے تھے، پرندے اور چوپاہے اور جنگلی جانور اور زمین کے سب رینگنے والے جانور اور سب وہ آدمی جو ایمان نہیں لائے تھے، سب عورت مرد بچے سب مارے۔ مقدس تورات میں جودی پہاڑ کو ارارات کے پہاڑوں میں بتایا گیا ہے۔ ارارات اس علاقے کا نام ہے جو فرات اور دجلہ کے درمیان دیار بکر سے بغداد تک مسلسل چلا گیا ہے۔ پانی آہستہ آہستہ خشک ہونا شروع ہو گیا اور کشتی کے مسافروں نے امن و سلامتی کے ساتھ خدا کی زمین پر قدم رکھا۔ کشتی کے مسافروں کے علاوہ روئے زمین پر سے ہر جاندار چیز نابود ہو چکی تھی، اور زمین کو دوبارہ آباد کرنے والے بس یہی لوگ تھے جو طوفان سے بچا لیے گئے۔ اسی بنا پر نوح علیہ السلام کا لقب ابو البشر ثانی یا آدم ثانی مشہور ہوا ہے۔ حدیث شریفہ میں حضرت نوح علیہ السلام کو اول الرسل کہا گیا ہے۔ یونان، مصر، ہندوستان اور چین کے قدیم لٹریچر کے علاوہ برما، ملایا، جزائر، شرق الہند، آسٹریلیا، نیو گنی،
امریکہ اور یورپ کے مختلف حصوں میں ایسی روایات تسلسل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں اور اب بھی بیان کی جاتی ہیں، جن میں سیلاب کے بعد ہر 60 سال کا ایک سال مان کر ان سالوں سے اپنے تمام عوامی اور ذاتی واقعات کی مدت شمار کی جاتی ہے۔ ہندوؤں کے نزدیک سیلاب نوح کا زمانہ ایسا واقعہ ہے جس کو وہ یادگار سمجھتے ہیں اور اس کو جل پریان کہتے ہیں۔ تو دوستو، یہ مختصر سا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے متعلق اور حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کی قوم پر عذاب کو نازل کیا، اس طرح کے واقعات کو یاد کر کے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اپنے دل کو اور اپنے دماغ کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ہمارے آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو ماننا چاہیے اور اس پر پیروی کرنی چاہیے۔ تو دوستو، اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت ملتی رہیں۔